السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الزمر کی تفسیر آیہ نمبر 6 سے۔ سورۃ الزمر کی ہم نے بار بار پیچھے جا کر دیکھا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا شان نزول کس طرح کا ہے، اس کے سینٹرل تھیمز یا موضوعات کون سے ہیں، کہ مرکزی موضوع کون سے ہیں۔ اور ہمیں جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بہت خوبصورت سورہ کا مرکزی موضوع سب سے پہلے تو توحید ہے۔ جہاں وحدانیت کی بات آتی ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے شروع میں کہا گیا تھا کہ ہم ہر لیسن میں دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون سی کوالٹیز آئی ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورۃ الزمر میں ہمیں تھیمیٹکلی نظر آتا ہے اخلاص کا موضوع بہت زیادہ، تو سنسیئرٹی، پیورٹی آف انٹینشن اینڈ ایکشن، اور پھر اس میں چنے جانے یا بینگ چوزن اس کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ توبہ کا ذکر ظاہر ہے، پھر بار بار آئے گا، آخرہ کا آئے گا، لفظ دین کئی دفعہ آ رہا ہے۔ یہ کچھ سینٹرل تھیمز ہیں جو ساتھ چلیں گی۔ علماء سیکشنز بناتے ہیں صورتوں کی، جیسے جوڑیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے ازواج میں صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اور پھر اس کے بعد تھیمز کے اعتبار سے یا مکی مدنی ہونے کے اعتبار سے یا اس کا موضوع کیا اس کے اعتبار سے کچھ حصے بنائے ہیں علماء نے سمجھنے کے لیے۔ پچھلا جو حصہ مکمل ہوا ہے وہ 5 صورتوں کا تھا، آپ سمجھے اس کے بیچ میں سورت یاسین تھی، اور اس کے بعد صافات، صاد۔ اب زمر والا وہ حصہ شروع ہوا ہے، اور یہ 8 صورتوں کا ایک سیکشن آپ کو ملے گا۔ اس سے پہلے 8 صورتوں کا کورسپونڈنگ ایک سیکشن ہمیں ملا تھا سورت فرقان سے سورت السجدہ تک کا، وہاں بھی 8 صورتیں تھیں، اور وہاں بھی ایک جو سملر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 7 صورتیں حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوئیں، ایک حروف مقطعات سے سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہاں بھی آپ کو اس سیکشن میں بھی یہی ملے گا، 7 سٹارٹ ود حروف مقطعات، اینڈ ان میں زیادہ تر میں مطلب حامیم آئے گا شروع میں، کچھ میں حامیم کے آگے کچھ اور بھی آ رہے ہیں، وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے جیسے آگے جائے گا۔ جن صورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے وہ پلورل فارم میں حوامیم کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جن صورتوں کے شروع میں آتا ہے سبح تو وہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ یہ نام علماء نے صورتوں کو دیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الزمر حروف مقطعات سے شروع نہیں ہو رہی ہے، باقی اب آنے والی
7 next surahs will be starting with حروف مقطعات. پہلی 4 صورتیں ہیں زمر، مؤمن، فصلت، الشورى. ان میں بھی موضوع توحید ہے، بیکاز آپ اگر مکی صورتیں دیکھ رہے ہیں تو مین، اور پھر ظاہر مدنی میں بھی توحید کا بہت ذکر ہے. پر کون سے توحید کا ذکر ہے؟ the kinds of توحید. مونوتھیزم کی کچھ کائنڈز ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں. ان صورتوں میں مرکزی مضمون توحید عملی ہوگا. You believe in Allah and you show it by practice. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا دوسرا عقیدے میں توحید. عقیدے میں توحید کیا ہے؟ کہ ذات صفات میں اللہ کی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. یہاں پر اسکالرز نے کیٹیگریز کئی طرح سے بتائی ہیں. تو ایک ہے التوحید الربوبیہ. ٹھیک ہے، رب کا را بابا ہے نا، ربوبیہ. اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، اللہ کے جو افعال ہیں، اس میں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اور اس میں مثل الخلق والرزق والحیاء والممات والامر بامر فی السماوات والارض وما بینہما. یعنی معاملات ایسے جیسے تخلیق، رزق، جینا مرنا، ہر کام، اور آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہیں. توحید الالوہیہ ہے الہ سے، جس کا مطلب عبادت کس کی کرنی ہے. آپ دعا صرف اللہ سے کریں، ہم مدد صرف اس سے طلب کریں، اسی کو پکاریں، اسی کی پروٹیکشن سیکھ کریں، اسی کے لیے ہر چیز نظر کریں. مثلا جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نظر کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ توحید کا حصہ ہیں. کمنگ بیک ٹو کہ توحید ایک عقیدے کا ہے، دیٹس یور بلیف کا کور ہے، ایک عمل کا ہے. اور یہ جو صورتیں اگلی 4 ہیں زمر، مؤمن، اور اس کے بعد آنے والی 2، ان میں توحید عملی کی بات زیادہ ہوگی. امام ابن تیمیہ وہ ایک اور کیٹیگری لاتے ہیں، انہوں نے توحید فی الطلب کی بھی بات کی ہے. طلب جسے آپ اردو میں اور آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ حج میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کی بات کرتے ہیں آیت نمبر 73 میں، تو اینڈ میں آیت 73 کے آتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. کتنا کمزور ہے جو طلب کر رہا ہے اور جسے طلب کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی کو ہم طلب کرتے ہیں تو وہ بڑا کمزور ہے، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے. ویک انڈیڈ آر دا سیکر اینڈ دا سوٹ. خوبصورت بات ہے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ توحید طلب میں بھی ہونی چاہیے. یہ تو ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا کہ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں، they pass away when their time comes. انسان طبی انسان ہے جو ہم بہت کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. جب کوئی زندگی کا مقصد ہے جو اونچا ہے، یہی وہ طلب ہے جس کی بات کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ. جب ہماری طلب اللہ اور اس کی رضا ہو جائے، اور میری زندگی کا پرائم فوکس صرف اللہ کی رضا ہو جائے. How beautiful is that? So that kind of is adding layers to the concept of monotheism. کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر لا الہ الا اللہ میں پھر کیا کیا شامل ہے؟ کہ میری عبادت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ والی آیت قرآن پاک میں آتی ہے الانعام 162. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. صلاتی یعنی عبادت، نسکی قربانی. یہاں تک تو سمجھ آ گیا یہ ہے عقیدہ کہ عبادت میں صرف اللہ کی کروں گی. بٹ پھر اس آیت میں ہے محیایا مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. تو پھر میری طلب کیا ہے؟ میرا مطلوب کون ہے؟ تو اسی کی دی ہوئی شریعہ اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے. اور ہم رب کی تعریف اور اس سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم اس طریقوں پر کرتے ہیں جو اللہ نے الاؤ ہی نہیں کیے. exaggerated lyrics میں we revel in them.
But is it actually what Allah wants? کیونکہ اگر مطلوب اللہ ہے اور مطلوب اللہ کی رضا ہے تو اس کی رضا کے لیے طریقے بھی وہی ہوں گے جو اسے پسند ہیں، وہ طریقے نہیں ہوں گے جو مجھے پسند ہیں۔ عموماً زوج یا پیر کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے قرآن میں وہ اپوزٹس ہوتا ہے۔ رجل کا اپوزٹ کیا ہے؟ رجل یعنی مرد، امرأتن جنت جہنم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جوڑیاں ہیں وہ اپوزٹس ہیں، دنیا آخرہ۔ تو اس کا مطلب توحید کا اپوزٹ کیا ہوا؟ شرک۔ انلیس ہم زوج کا کانسیپٹ سمجھیں اور قرآن پڑھیں ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ بائی ایکشن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ورشپنگ اونلی اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میرا سجدہ اللہ کے لیے، میری قربانی، میں روزے اس کے لیے رکھتی ہوں، میں نماز اس کے لیے پڑھتی ہوں، دیٹس لیول 1۔ محیایا و مماتی والا ایسپیکٹ تب آتا ہے جب میرے سارے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوازم میں بھی اس میں ایشور وہ ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں نا۔ لکشمی کس چیز کی دیوی ہے؟ لکشمی کو سونے سے لاد دیا جاتا ہے۔ سرسوتی از دا گاڈ آف اے بیوٹیفل وائس۔ سیم ان گریک میتھولوجی، ایک خدا ہے جس نے پوری دنیا کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جن پہ ہم بڑا ایڈمائر بھی کرتے رہے، ہم ان کا آرٹ بھی دیکھتے رہے، ہم بہت، جب زندگی میں مال بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، بٹ وی ہیو ٹو چیک کیا مال میرے لیے عملی طور پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے؟ جب بھی کسی کو رب سے زیادہ اور اس کے احکام سے زیادہ اور اس کی رضا سے زیادہ ہم اہمیت دیں گے، اور تو ہم کہیں نہ کہیں عملی شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اور عملی شرک کس کس طریقے سے استغفر اللہ ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 6 پر چلیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اب یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ He created you all from a single person. So some scientists will even say that initially the amoeba or the very basic life form that was created was neither male nor female، جینڈر نہیں تھا، اور بعد میں جینڈر اور پیئرز بنے۔ یہاں پر ہمیں شروع سے بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام was created as a male, but then the female was created later. شروع میں there's only one gender. من نفس واحدہ، اچھا آدم علیہ السلام میل ہے مگر یہاں پر فیمیل جینڈر آ رہا ہے واحدتن، ٹھیک ہے، بٹ کیونکہ نفس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر it's not آدم علیہ السلام۔ اوکے، ثم جعل منها زوجها، then from that person Allah created his mate، اللہ نے ان کی زوج بنائے جو کہ بی بی حوا ہیں۔ تو زوجہا میں کون مراد ہے؟ بی بی حوا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور نازل کیا تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 طرح کے جوڑے۔ اور جو سورۃ الانعام میں آتا ہے، اور عربک میں زیادہ عربس کے کون سے تھے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور اس کی پھر ان کی وائفز ہیں 7، تو 8 اس لیے ہیں because there are 4 categories and then there are their female counterparts، so مل کے وہ 8 بن گئے۔ یہاں لفظ انزلہ پہ غور کیجئے، 3 تفاسیر کی گئی ہیں۔ اتارا تمہارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اترا کہ انسانوں کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ انزلہ یہاں بمانی خلقہ ہے، کہ اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کیا۔ تیسرا ہے معنی، کئی علماء کا خیال ہے کہ انسان کی طرح یہ جانور بھی اوپر سے بھیجے گئے تھے، تو یہ زمین پر نہیں تھے یہ لائف فارمز، اور یہ کہیں اور سے آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انزلہ بولا۔ یہ 3 تفاسیر آتی ہیں، واللہ عالم۔ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، وہ تخلیق کرتا ہے تم کو پیٹوں میں اپنی ماؤں کے یا تمہاری ماؤں کے، تخلیق کے بعد تخلیق 3 اندھیروں میں۔
He creates you in the wombs of your mothers in stages, one creation after the other, in 3 layers of darkness. Subhanallah. एक तो बुतून, बतन की जमा, पता चल गया बुतून है, so in the bellies of your mothers. उम्महात, की जमा, ठीक है, माएँ तुम्हारी, और तख्लीक के बाद तख्लीक, कई जगह स्टेजेस बताई गई हैं, नुतफा, अलका, मुदगा. अगर आप सूरतुल मुमिनून की इनिशियल आयात देख लें तो ये सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाती हैं. फी ज़ुलुमातिन सलास, इसके कई अंडरस्टैंडिंग्स की गई हैं, और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स आज के मुफस्सिरीन ने की हैं उसकी, ठीक है. मसलन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो 3 ट्राइमेस्टर्स हैं या पैदाइश के 3 मरहले हैं प्रेगनेंसी में, शायद ये उनकी बात की जा रही है कि प्री एम्ब्रियोनिक है जो पहले 2.5 हफ्ते हैं, फिर एम्ब्रियोनिक है जो 2.5 से 8 हफ्ते प्रेगनेंसी के होते हैं, और फिर फीटल स्टेज है 9वें हफ्ते से लेकर पैदाइश तक, वो 36, 32, 40, जो भी हो, जितने भी वीक्स अल्लाह की मर्जी. अच्छा, कुछ जायगोट स्टेज और वो सब भी लाते हैं, अल्लाह पाक की शान है. एंड इट्स अमेजिंग कि ये सिर्फ इंसान के साथ नहीं है, ये हर जानवर के साथ भी है. इट्स द सेम बायोलॉजी एट वर्क, वेरी सिमिलर. और दूसरा इसका मायने किया गया है कि एक तो माँ की बेली यानी एब्डोमेन यानी उस जगह का पहला अंधेरा, फिर उसके अंदर फर्दर प्रोटेक्शन के लिए यूट्रस के अंदर, फर्दर प्रोटेक्शन के लिए जो फीटल सैक है उसके अंदर, 3 फी ज़ुलुमातिन सलास. दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज वेरी प्रोटेक्टेड. वो बेचारा जब बाहर आता है तो वो कहता है मैं आ के डर गया हूँ, बिकॉज उसको वहां पे बहुत सी चीजों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कवर अपॉन कवर दिया हुआ. अल्लाह ताला अपनी इस तख्लीक को बयान करके कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह रब तुम्हारा. रब को पहचानने का एक तरीका उसकी तख्लीक और नेचर के जरिए, पर वो अल्लाह को पहचानने का एक तरीका है. और भी तरीके हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात के जरिए, और आयात निशानियां हैं, वो आयात कौनी भी हो सकती हैं और शरई भी हो सकती हैं. हम बात कई दफा कर चुके थे. कौनी आयात जिनके लिए अल्लाह ने कहा कुन फयकून, वो हो गई. इस तरीके से रब ताला ने क्रिएशन की है. मैं अपनी बॉडी देखूं और मैं आसमान देखूं, मैं जमीन, और रब ताला ये सारी एग्जांपल्स हमें दे रहे हैं और इस सूरा में भी दे रहे हैं. फिर अल्लाह की आयात शरई आती हैं और वहां इंसान घबरा जाता है, क्योंकि वहां उसे अपना जिंदगी गुजारने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बात का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाने का तरीका, ये आयात शरई फिर इनमें आना शुरू हो जाती हैं. यहाँ अमली तौहीद की बहुत बात है. ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, उसी के लिए है तमाम बादशाहत, तुम किसी चीज के मालिक नहीं. टू हिम बिलोंग्स द सॉवरेंटी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज का मालिक. खालिक और मालिक साथ साथ अक्सर आते हैं. जब हम रब की पहचान के लिए लफ्ज खालिक कहते हैं, अक्सर साथ लफ्ज मालिक भी कहते हैं. यहाँ फिर तौहीद आ गई, ला इलाहा इल्ला, नहीं कोई इलाह मगर वो. यहाँ पर अल तौहीद अल अलूहिया आ जाती है कि तौहीद अल्लाह के लिए इबादत में, मसलन दुआ में, इस्तान में, इस्तगास में, और फिर अल्लाह की तरफ पलटने में, अल्लाह के लिए नजर करने में. फअन्ना तुसरफून, there is no God but he, how can you then turn away, or from where are you turning away. मतलब तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी कैसे आया कि अल्लाह के अलावा नाउज़ु बिल्लाह कोई और इलाह हो सकता है. तुसरफून आपको पता है स्वाद और फा से है, और सरफा किसी चीज का पलटना. इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ हमें सिखाई है, या मुसर्रिफुल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों को पलटने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ पलट दे. अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि रब की इताअत करते करते, तौहीद को पहचानते पहचानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सारी
کوالٹی سمجھتے سمجھتے تم کہاں سے پلٹے جاؤ. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. میں نے آپ کو کہا تھا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوالٹیز دیکھیں گے. اور غنی کون ہوتا ہے؟ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. اللہ doesn't need anyone in any way. Whereas all of the rest of creations are dependent upon him. سورت فاتر میں آتا ہے نا، سورت آیت 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود تعریف والا. اللہ تعالیٰ زمین والوں سے بھی بے نیاز، آسمان والوں سے بے نیاز، ہر نقص، ہر کمی، any lacking, any imperfection، اس سے بے نیاز. does not need a child. اللہ ہماری اطاعت سے بھی بے نیاز ہے. there is no need for اللہ. پھر اللہ تعالیٰ یہاں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، یہاں بالکل کلیئر آیت نمبر 7 سورۃ الزمر کے اس حصے میں بتا دیا گیا کہ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے. then you should know that Allah does not need you if you disbelieve. It doesn't matter to him. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم کفر کریں؟ اور یہاں بڑی خوبصورت بات اپنے اور اللہ کے تعلق کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہے. بیکاز کفر is actually of harm to Allah's servant. کفر مجھے نقصان دے گا، ہمارا نقصان ہے. اور اللہ نے فریڈم آف چوائس دی ہے، تو آپ کوئی بھی انسان ہو کفر کے راستے پہ جا کر انکار یا ڈینائل کا راستہ اپنا ضرور سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، وہ کرنے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں، شروع سے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہی ہونا ہے. جب وہ کریٹ کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ فریڈم آف چوائس انسانوں اور جنوں کو میں نے دینی ہے. اور یہ بھی کہ اس کی خصلت میں انسان کے کیا ہے، خصلت میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہیں نا. We are not one. We will never be perfect, but we will not always also be totally bad. اب آپ جس ولف کو کھانا زیادہ کھلائیں گے وہ زیادہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا، یہ ہمیں بتایا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ اس لیے نہیں چاہتے ہم کافر ہوں، اس لیے چاہتے ہیں ہم شاکر ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے. آپ سوچیں رب تعالیٰ کو میری اور آپ کی نماز کی کیا ضرورت. کئی دفعہ اپنی نماز کی کوالٹی انسان سوچتا ہے اور کہتا ہے اللہ دماغ میرا کہیں تھا، بھول میں رہی تھی. یہ میرے اور آپ کی سروائیول ٹیکٹکس ہیں ٹو بی آن ارتھ، اور تاکہ ہم آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، یہ بہت اہم ہے، یہ پارٹس ہائی لائٹ کیجیے گا. He does not like ingratitude from his servants. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہوتا اس بات پر کہ اس کے بندے کفر کریں. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ کرنے دیتا ہے؟ ہاں وہ کرنے دیتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب مرضی تمہاری. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ راضی ہوتا ہے تمہارے لیے. He is pleased with you. تو یہاں دو پھر اپوزٹ زوج کون سے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ کفر اور شکر. مثلا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمده علیہا او یشرب الشربة فیحمده علیہا. اتنی پیاری بات ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah is pleased with the servant who praises him when he eats or praises him when he drinks. بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے سے جب وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، جب وہ کھاتا ہے، اور اللہ کی تعریف کرتا ہے جب وہ پیتا ہے. اب دوسری طرف کس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے؟ ہم نے پیچھے بات کی نا کہ کئی دفعہ ہم سیکنڈری شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، درہم، دینار، مال. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، wretched is the slave of the dinar, wretched is the slave of the dirham.
wretched is the slave of خمیسہ. خمیسہ کیا ہے؟ خوبصورت کپڑے. یعنی برباد ہوا درہم کا بندہ، برباد ہوا دینار کا بندہ، برباد ہوا درہم کا بندہ، برباد ہوا خوبصورت کپڑوں کا بندہ. wretched is the slave of velvet. if given he is pleased. اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہے. بٹ اف ہی ناٹ ہی از ڈسپلیز. اور اگر اسے نہ دیا جائے تو وہ خوش نہیں ہے. مے ہی بی ریچڈ اینڈ مے ہی ریلیپس. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نرم ترین تھے، مگر درہم و دینار کے بندے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو اور وہ بار بار اسی مصیبت میں پڑے. مطلب ایک طرح سے بددعا ہے. And if he is pierced with a thorn, may he not find anyone to take it out for him. اگر اسے کوئی کانٹا چبھے تو اللہ کرے اسے کوئی ملے ہی نہ جو اس کے لیے وہ کانٹا نکالے. توبہ is for a slave who holds the reins of his horse to strive in Allah's cause. توبہ جنت کا درخت ہے نا، کہ توبہ اس بندے کے لیے ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامتا ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کام کرنے کے لیے. with his hair unkempt and feet covered with dust. If he is appointed as a guard, he accepts his post with a satisfaction. یعنی اگر اسے گارڈ کی جگہ دی جائے، حفاظت کی جگہ پر اسے کام دیا جائے تو وہ اس کام کو بھی خوشی سے کرتا ہے. اینڈ اف ہی از اپوائنٹڈ ان the vanguard, he accepts his post with satisfaction. دوسرا کوئی کام دیا جاتا ہے وہ اس پہ بھی خوش ہے. اللہ کی راہ میں کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. If he asks for permission, he is not permitted, and if he intercedes, his intercession is not accepted. اللہ کے بندے اگر اللہ کا شکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت بہت راضی ہوتا ہے، اور اگر کفر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا دور بدور بدور ہوتی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا زمر میں تو آیت 7 میں آیا ہے، سورت آل عمران میں فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، النساء 147 میں وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر سورہ میں شکر کا ٹاپک ضرور آیا. سورت ابراہیم آیت 7 میں وَإِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر البقرہ میں آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سارا بتایا ہے قرآن میں جنرلی، اور یہاں بھی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اب یہاں پر ایک دم سے بوجھ کی بات کیوں آ گئی؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے کہ اگر اللہ نہ کرے ناشکری کے راستے پر چلے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو فلاں نے ڈسٹریکٹ کر دیا تھا یا مجھے غلط راستے پہ لے گیا. بہت دفعہ ہم اپنے ذہن میں جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں نا، یہ گناہ میں نے اس کی وجہ سے کیا، یہ میرے اس دن تو حال یہ ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں نا، اولاد کو بھی بلیم کر رہا ہوگا کہ میرے بچوں نے مجھے یہ چیز کہی تھی اس وجہ سے، یا میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ چیز کہی تھی اس وجہ سے، یا میرے ماں باپ نے مجھے یہ چیز کہی تھی اس وجہ سے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر طرف تمہارے رب کے ہی تم سب کو لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا ہر وہ چیز جو تم کر کے آئے ہو، جو تم نے عمل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بتائیں گے. we all have to face the impacts of our deeds on that day. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اب علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹی یہاں آ گئی، علم والا، مستقل علم والا. اور جو ذات صدور ہے نا، یعنی دلوں کے جو بھید ہیں، the secrets of the hearts، وہ باتیں جو کسی کو پتہ نہیں، میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم اپنے قریب ترین رشتوں کو بھی نہیں جانتے. لیکن رب تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس دن سارا پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے. تو کیونکہ اس سورہ میں خلوص ایک مستقل پیٹرن ہے یا تھریڈ چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے. شکر گزاری اور کفر، اور یہ کہ اللہ غنی بھی ہے اور علیم بھی ہے. سب کچھ ہمارے تمام گناہ جاننے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس سے بے نیاز ہیں کہ میں اور آپ توبہ کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں نہیں، مگر رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور آیا 7 میں اگر ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہم لے کر اٹھیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کے کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوش ہیں۔ اللہ کی رضا الگ چیز ہے اور اذن الگ چیز ہے، یعنی اجازت دے دی ہے، بندوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتایا، ہدایت دی، اس کے بعد کہا اب تمہاری مرضی ہے، جو تم نے کرنا ہے تم کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔